ہم باتیں کرتے کرتے جناب ابو بکر ابن ابو قحافہ جی ایمان لے آئے، اور حضور کی سب سے زیادہ معاونت اس دین کو، ایمان کی روشنی کو پھیلانے کے لیے جناب ابو بکر نے کی۔ اب غصہ ہے ان سرداروں کو کہ ابو بکر باز آ جائے اس کام سے، کر کچھ نہیں پا رہے۔ ایک دن بیت اللہ میں جاتے ہیں اور وہ پہلے سے پلان کیے بیٹھے ہیں، سرکار ختمی مرتبت بھی قریبی اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں کوئی عبادت کرنے کو، نماز ادا کرنے کو، نفل ادا کرنے کو، تو یہ سردار پل پڑتے ہیں جناب ابو بکر پہ۔ ایک روایت یہ ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ جناب ابو بکر نے وہاں جا کے تبلیغ کرنے کی کوشش کی، تو سارے سردار پڑے اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور صرف مارنا پیٹنا نہیں، زمین پہ گرا دیا۔ اور عتبہ بن ربیعہ بنی امیہ، یہ سردار تھا بنی امیہ کا، بدر میں اسی نے کمانڈ کی تھی فوج۔ یہ بہت موٹا وزنی تھا، بہت سمجھدار تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو، حرب فجار ختم کس نے کرائی تھی؟ عتبہ بن ربیعہ نے۔ ابھی آگے چل کے ایک واقعہ آئے گا، اس میں بھی عتبہ بن ربیعہ کا بڑا دخل ہے۔ سر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلے نے ڈسون کر دیا؟ نہیں ڈسون نہیں کیا۔ اچھا اس وقت اکیلے ہیں۔ اوکے۔ لیکن جب آپ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں نا، یا جب آپ سمجھتے ہیں کہ اب چارہ ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ جرم کرتے کب ہیں؟ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اگر اس کو مارا یا جان سے مارا تو اس ملک کے قانون کے مطابق میں پکڑا جاؤں گا یا قید میں رہوں گا یا مجھے پھانسی دے دی جائے گی۔ اس کے باوجود قتل ہوتے ہیں۔ وہ قتل کب کرتے ہیں لوگ؟ جب سمجھتے ہیں ہم اپنی برداشت سے باہر نکل گئے، اب ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی، اب یا یہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ تو یہ نوعیت آگی ہوئی ہے باقی قبیلوں کے سردار، ٹھیک۔ سو انہوں نے سوچ لیا ہوا ہے کہ اگر ہم اس وقت تو نہیں کر پا رہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبت کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے، کیونکہ ان کا قبیلہ جناب ابی طالب اتنی اسٹرینتھ ہے اور اتنی پروٹیکشن ہے کہ یہ مصیبت آ جائے گی۔ ان کو نسبتاً آسان ٹارگٹ نظر آیا ابو بکر ابن ابو قحافہ۔ عتبہ بن ربیعہ نے، میں بتایا، موٹا تازہ تھا، بڑا ذہین تھا، بڑا سلاجو بھی تھا، معاملہ فہم تھا، بٹ اس وقت فرسٹریٹ ہوئے میں۔ اس نے اپنے بوٹ اور بوٹ کے نیچے وہ جو سول تھا نا، اس پہ پیچز لگے ہوئے تھے، تو آن ایون ہو گیا۔ اس نے اپنا جوتا اتار کے، جو بڑا بھاری بھرکم تھا، زمین پہ گرے ہوئے آپ کے چہرے پہ، ابو بکر ابن ابو قحافہ کے چہرے پہ وہ بوٹ مارتا تھا۔ مختلف لوگ مار رہے ہیں نا، اور پیٹ پہ جمپ کرتا تھا۔ یعنی اب کتنی تکلیف دہ صورت ہے۔ جتنی دیر میں بنی تیم تک خبر پہنچی، یہ خوب مار پیٹ چکے ہیں، اپنی طرف سے آلموسٹ جان سے مار دیے۔ اور یہ کہاں ہو رہے؟ بیت اللہ کے اندر۔ اور بیت اللہ کون سی جگہ؟ جب کہ سب کو پروٹیکشن ہے، قاتل بھی آ جائے، بھائی کا، باپ کا، بیٹے کا، قبیلے کے کسی فرد کا قاتل بھی اگر بیت اللہ کے اندر ہے تو اسے پروٹیکشن ہے۔ بٹ اس دشمنی میں سب بھولے ہوئے ہیں کہ ہمارے نارمز کیا ہیں، ہماری ویلیوز کیا ہیں، ٹرائبل ویلیوز کیا ہیں، حرم کی تقدس کیا ہے۔ وہ آئے، انہوں نے چھڑایا، اور ابو بکر بے ہوش ہے۔ وہ ان کو اسٹریچر پہ، کسی چادر میں، کسی چارپائی پہ، کسی پھٹے پہ ڈال کے لے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو سروائیو۔ تو وہ بیت اللہ میں اعلان کر کے جاتے ہیں، اگر ابو بکر زندہ نہ رہا تو عتبہ بن ربیعہ بھی زندہ نہیں رہے گا، خدا کی قسم ہم اس کو جان سے مار دیں گے۔ لے گئے ہیں، بڑی پریشانی ہے۔ صبح سے شام ہو گئی اور ابو بکر کو ہوش نہیں آ رہا۔ شام کے قریب جا کے کہیں ہوش آیا، اور پہلی بات کیا پوچھتے ہیں؟ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے؟
یہ فکر نہیں ہے، اور دیکھا نہیں ہے کہ کسی نے سرکار کو ہاتھ لگایا، صرف یہ پتہ ہے کہ سرکار بھی بیت اللہ میں تھے، یہ نہ ہو کہ مجھے مارنے کے بعد انہوں نے سرکار پہ ہاتھ اٹھایا، اپنی ساری تکلیف بھول گئے، زندگی بچتی ہے یا نہیں بچتی۔ خوبصورت شعر ہے، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کے لیے چراغ ہے سارا کچھ، شمع، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ یہ جناب ابو بکر کو جو عزت آئندہ زمانے میں بھی واریار، اور اللہ کریم کا فرمانا کہ ان دو کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہے، یہ عزت ختمی مرتبت کے ساتھ جناب ابو بکر ابن ابو قحافہ کو ملی، کسی اور کو نہیں ملی۔ بہت برا حال، بہت مارا پیٹا، اور جب انہوں نے ہوش میں آتے ہی پوچھا کہ رسول اللہ کا کیا بنا، کیا وہ خیریت سے ہیں؟ تو بنی تیم کے باقی لوگ تو ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، وہ اس غصے میں چھوڑ کے چلے گئے کہ اس کو ابھی بھی اپنے دوست کی پڑی ہے، اپنی جان کی فکر نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم جا رہے ہیں، کھانے کے لیے والدہ کچھ دے رہی ہیں، تو کیا کہتے ہیں، میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک سرکار کو نہ دیکھ لوں۔ عمر بن خطاب کی بہن ایمان لے آئی ہوئی ہے، ام جمیل کو نیت ہے، نہ چاہتے ہوئے والدہ جاتی، والدہ کا نام سلمہ بنت سخر ہے، جاتی ہیں اور جا کے پوچھتی ہیں کہ محمد کی کیا خبر ہے۔ وہ پتہ کر کے بتاتی ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے اور دار ارکم میں ہے۔ اب دار ارکم کیا ہے؟ ارکم بن ابو ارکم ایک صحابی ہے، رسول اللہ پہ ایمان لے آئے ہوئے ہیں، بڑے رچ ہیں، انہوں نے ایک گھر ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے۔ کسی نے ایمان لانا ہوتا ہے تو دار ارکم جاتا ہے، یعنی سیف ہاؤس کہہ لیں یا ڈیڈیکیٹڈ پلیس کہہ لیں، اور یہ صفا پہاڑی کے قریب ہے، اور لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ گھر انہوں نے اس لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے۔ وہ بڑے بڑے قریشی سرداروں کے گھروں کو واچ کرتے ہیں، دار ارکم کو نہیں کرتے۔ اور ارکم بن ابو ارکم کی اس وقت ایج کیا ہے؟ سرپرائزنگلی he was 16 only, so young۔ اچھا، بہت بڑا فیکٹر اور بہت بڑا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر انیشلی ایمان لانے والے سب سے زیادہ لوگ نوجوان تھے۔ 16 سال کی عمر ہے، 17 سال کی عمر ہے، 20 سال کی عمر ہے۔ اچھا، آپ نے جب یہ پوچھا نا کتنی عمر ہوگی، میں سمجھ رہا تھا کہ ضعیف العمر شخص، اور اچھا یہ ارکم بن ابو ارکم، جن کی وجہ سے دار ارکم ایک عرصے تک سرکار دار ارکم سے ہی تبلیغ کرتے رہے، اور یہ اسلام دار ارکم میں تھا۔ میں تھوڑا محبت والا فکر آپ کو نظر کرنے لگا ہوں۔ اسلام دار ارکم میں تھا کہ حمزہ بن عبد المطلب ایمان لے آئے، and within a week time عمر بن خطاب ایمان لے آئے، اور پھر اسلام دار ارکم سے نکل کر بیت اللہ میں آ گیا۔ چونکہ دو روز بنی دار ارکم سے، اور بیت اللہ میں آ کے نماز ادا کی، اور ان دو سرداروں، ان دو بہادروں کی وجہ سے کسی کو جرت نہیں تھی کہ وہ روک سکے۔ آگے آگے چلتے ہوئے یہ کلمہ پڑھ رہے تھے، سرکار کی نبوت کی شہادت دے رہے تھے، اور میسج دے رہے تھے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو چھیڑخانی کر لے۔ کسی کو جرت ہی نہیں ہوئی، تو وہ دار ارکم سے ایمان اسلام نکل کے بیت اللہ میں ان دو لوگوں کے بعد آیا، جناب حمزہ بن عبد المطلب اور عمر بن خطاب۔ ہم بات کر رہے تھے جناب ابو بکر۔
ابو بکر ابن ابو قحافہ کھانے کو دے رہے ہیں، وہ مان نہیں رہے، چاروں ناچار، وہ کہتے ہیں میں اس وقت تک کھاؤں گا ہی نہیں، جو مرضی کر لو، جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں۔ میری تسلی نہیں ہے آپ کے کہنے پہ کہ وہ خیریت سے ہیں۔ ام جمیل اور والدہ ان کی سلمہ بنت سخر جناب ابو بکر کو سہارا دے کر دار ارقم لے کے گئی، اور اتنے وہ کمزور یا تکلیف میں ہیں، ہمت نہیں ہے جناب ابو بکر میں کہ وہ جاتے ہی وہاں لیٹ جاتے ہیں۔ سرکار ختم مرتبہ دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں محبت سے آنسو آتے ہیں اور ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جی، وہ صحابہ بے شک، جن کے ماتھے کا بوسہ اس کائنات کے نبی، جو آپ کہتے ہیں چنے ہوئے لوگ، جی جی جی، obviously۔ اور ابو بکر اس کے بعد کیا بتاتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی سوائے چہرے پہ جو عتبہ بن ربیہ نے مجھے بوٹ مارے ہیں، جوتے مارے ہیں، ان کی بڑی تکلیف ہے۔ سرکار دعا کرتے جی ابو بکر کے حق میں خیر کے لیے۔ سو جو آزاد لوگ تھے، بیسک سوال جو تھا آپ کا، انہوں نے بھی کمی نہیں چھوڑی، اور ابو بکر آلموسٹ یعنی نیم مردہ حالت میں بیت اللہ سے اٹھا کر لے کے گئے تھے۔ نہ ان کے عزم میں کوئی کمی آئی، نہ ان کی سرکار سے کمٹمنٹ میں، نہ اللہ پہ یقین میں، نہ حضور کی مدد کرنے میں۔ جو کام غلاموں اور کنیزوں نے کیے وہی کام آزاد لوگوں نے بھی کیے، آسان کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں۔ اور میں وہ دوبارہ ایٹ دا اینڈ جی شعر دہرانا چاہتا ہوں، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس۔ ان کی دنیا کیا ہے؟ پروانے کی دنیا کیا ہے؟ چراغ۔ چراغ ہے۔ وہ ایک دنیا داری کی بات یاد آ گئی، ایک دفعہ ایک پتنگا آ گیا پروانوں کے درمیان، اب دیکھنے میں پروانے اور پتنگا بالکل ایک جیسے ہوتے، تو انہوں نے کہا یہ پتنگا ہے، بٹ بات پتہ کیسے چلے یہ پتنگا ہے یہ پروانہ ہے؟ تو جو ان کا ہیڈ پروانہ تھا، بابا تھا، سمجھدار، بابے سے مراد ذہین، عقل مند، تجربہ کار، اس نے کہا اسے کو جا کے دیکھ کر آئے کہ چراغ جل رہا ہے کہ نہیں۔ جی پتنگا گیا، واپس آ کے کہتا ہے چراغ جل رہا ہے، انہوں نے کہا یہ پتنگا ہے، پروانہ نہیں، پروانہ ہوتا تو قربان ہو گیا ہوتا وہاں پہ، واپس نہ آتا۔ سو پروانے کے لیے چراغ سارا کچھ ہے، اور اس چراغ کی محبت میں وہ جان بھی دے دیتا ہے۔ بلبل کو پھول بس، بلبل کے لیے باغ سارا کچھ ہے، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آج کے لیے انشاءاللہ تعالی یہاں سے سلسلہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔